بخاری صاحب کو تشریف لائے ذکر محمد والے محمد کے لیے جو میں بڑھائے رہے ہیں میں اسے تماس کرتا ہوں وہ تشریف لے رہے ہیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے یہ مجالس کا سلسلہ کا سبب فتح داری خاری دے گا 6 سبب زیارات سلسلہ شروع ہو جائے گا اس میں 6 سفر کو شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوگی 7 کو مولا غازی عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہوگا اور اس کے بعد مولا رضا العابدین کا تابوت ہے شہزادہ علی اصغر کا دونوں کا سفر کو اختتام مجلس پر جو کہ ظہرین کے بعد مجلس شروع ہوگی مولا کی شبی برآمد ہوگی بابا کا سلام جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات جتنی معجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یکسی ناماہ الآدون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اما بعد الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ صلوات بآواز بلند عزیزان محترم ماتم جران مظلوم کربلا عزادلان شہید نینوا زندہ رہیے سلامت رہیے مولا کے حفظ و امان میں رہیے بشریت اور نبوت کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا دوسرا روز ہے تمام حضرات کی آمد اور توجہات کا شکر گزار پروردگار عالم ہی سب کو ہدایت دیتا ہے رب ذوالجلال ہی سب کو ہدایت سے منور کرتا ہے خالق اعظم ہی سب کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے لیکن رب ذوالجلال نے جب بھی جس کو بھی جس دور میں بھی ہدایت ہے خود زمین پہ آ کر کبھی ہدایت نہیں نعرہ آئے گا جب صلوات پڑھائی جائے گی سب مل کے بولنے کی تعداد میں ہم کم نہیں ہیں ہم نے اپنے مالکوں کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پہنچانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جب بھی ہدایت کی خود زمین پہ آ کر کبھی ہدایت نہیں کی لوگوں میں آ کر اس نے کبھی ہدایت نہیں کی انسانوں میں آ کر اس نے کبھی ہدایت نہیں کی بلکہ اس نے جب بھی ہدایت کی 2 چیزوں کے ذریعے کی ایک کتاب خدا دوسری رسول خدا قرآن سبب نہیں ہے رسول کا رسول سبب ہے قرآن کا کیونکہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بڑا جملہ اور کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں
کسی میں اتنی استطاعت نہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ سرکار کی شان بیان کر سکے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ 7 سمندروں کو نچوڑ لوں پھر بھی میں آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل اعملوا، سورۃ توبہ، بات بھی آپ کے سامنے آئی، کل بھی آپ سے گزارش مولا اپنا صدا سلام، میں نے کل بھی کہا تھا کہ روشن پیشانیوں والے چہروں کو دیکھ کے ہم مجلس پڑھا کرتے ہیں۔ مولا اپنا صدا سلام، عظیم عزادار، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ قل اعملوا، میرے حبیب کہہ دیجئے تم لوگ عمل کرو، صیغہ امر میں یہ آیت آغاز ہے، اعملوا عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارے عمل دیکھتا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مومن بھی ہیں جو تمہارے عمل دیکھتے ہیں۔ کہتے نگاہ رسالت کے کہ جس نے آدمی کو انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، اور صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا۔ ایسا نور ہے کہ جس کے نور نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے سجود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، جس کے شہود نے عقل کو موقر کر دیا، جس کے وجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جس کی نکاح نے کسی کو بلال، کسی کو کمبر اور کسی کو حیدر کر دیا۔ پورا قرآن پڑھتے جائیں، ایک ایک آیت شان رسالت کا قصیدہ پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی تو ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہی رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی، بعد میں مصطفیٰ کو خلق کیا، اور ایسی قوت گویائی بخشی رب العالمین رحمت للعالمین کو کہ نباتات، جمادات، حیوانات، ہر ذرہ کائنات کسی اور کی بات چاہے سنے نہ سنے لیکن سرکار کی آواز کو ضرور سنتے ہیں۔ اس لیے بکریوں سے سجدہ کروا کر، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا کر، اور چاند کو تو ٹکڑے کر کے بتایا کہ یاد رکھنا خدائی تو اس خدا کی ہے لیکن بادشاہی مجھ مصطفیٰ کی ہے۔ اور صرف قوت گویائی نہیں بخشی بلکہ ایسی نگاہ عطا کی کہ جب سے یہ کائنات بنی ایک ایک منظر اپنے حبیب کو دکھلایا۔ کبھی کہا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو تیرے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا؟ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام، اور پروردگار کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پھر کہا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں؟ پھر کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پورا قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت نگاہ رسالت پہ دلیل پہ دلیل پہ دلیل پہ دلیل ہے۔ لیکن سورہ نساء کی آیت 41 نے نگاہ رسالت پہ دلالت کی دہائی کر دی جب رب کائنات نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے حبیب کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نظارہ ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے اور پھر آپ کو ان تمام گواہوں پہ گواہ لے آئیں گے۔ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، پھر آپ کو ان تمام گواہوں پہ گواہ لے آئیں گے۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس اپنی امت کی،
अनूश अपनी उम्मत की, नूह अपनी उम्मत की, इब्राहिम अपनी उम्मत की, इस्माइल अपनी उम्मत की, इसहाक अपनी उम्मत की, दाऊद अपनी उम्मत की, सुलेमान अपनी उम्मत की, यूसुफ अपनी उम्मत की, यूनुस अपनी उम्मत की, जकरिया अपनी उम्मत की, यहया अपनी उम्मत की, सालेह अपनी उम्मत की, शुएब अपनी उम्मत की, ईसा अपनी उम्मत की। हर नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देगा कि मेरी उम्मत ने ऐसा किया, मेरी उम्मत ने वैसा किया, मेरी उम्मत ने ये सलूक किया, मेरी उम्मत ने वो सलूक किया। तमाम उम्मतों का मुकद्दर उनके अंबिया के हाथ में होगा और तमाम अंबिया की तकदीर मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में। तमाम उम्मतों का मुकद्दर उनके उनके अंबिया के हाथ में और तमाम अंबिया की तकदीर मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में। यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि 1,23,999 अंबिया मुरसलीन का मुस्तकबिल जिसके लबों की जुम्बिश का मोहताज हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मैं सरकार की बारगाह में अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह आपने तमाम अंबिया की गवाही कैसे दे दी? गवाही का तो उसूल है आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो। आपने गवाही कैसे दे दी? दुनिया तो कहती है आप 40 बरस की उम्र में नबी बने थे, आपने गवाही कैसे दे दी? तो जवाब आया खामोश, उनका नबीयन व आदम बैन रूह व जसद। मैं तो तब भी नबी था जब आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान था। याद रखना, आदम तौबा करवा रहे थे, मैं देख रहा था। वो सफीना चला रहे थे, मैंने देखा। इब्राहिम आपको गुलजार बना रहे थे, मैंने देखा। मूसा दूर में जा रहे थे, मैंने देखा। वापिस आ रहे थे, मैंने देखा। अरे ये तो पिछली उम्मतों की बात है, तो जो मेरी अपनी उम्मत है इसके अमाल मुझसे छुपे रहेंगे? नहीं, मैं अपनी उम्मत के एक एक आदमी के, एक एक शख्स के, एक एक इंसान के एक एक अमल को देखता हूँ। याद रखना, तुम मशवरा करवा रहे थे, मैं देख रहा। जिक्र हो रहा था, मैं देख रहा था। लंगर पक रहा था, मैं देख रहा था। और मेरे वो उम्मती जो मेरे रब की वहदानियत पे, मेरे रिसालत पे और मेरे भाई अली की विलायत पे बुलंद से बुलंद नारे बुलंद कर रहे थे, मैं उन्हें भी देख रहा था। अमल करो, मैं देखता हूँ। अब अब्बास भाई, अमल दो तरह के, एक ज़ाहरी अमल, एक बातनी अमल। ज़ाहरी अमल वो जो हम दिखा देते हैं, बातनी अमल वो जो दिल में होते हैं। अब रसूल दोनों अमल देखते हैं, दोनों अमल देखते हैं। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जिनसे हदीस की रवायत है, घर में भेड़ का बच्चा था। जोजा से मशवरा किया कि रसूल की दावत करते हैं। जोजा रज़ा हुई, जनाब जाबिर सरकार की बारगाह में गए। कहा, या रसूल अल्लाह, दावत कबूल कीजिए, कल दोपहर का खाना हमारे साथ तनावल कीजिए। रसूल खुदा ने दावत कबूल की, जाबिर चले गए। ऐलान कर दिया सरकार ने कि जिसने कल दोपहर का खाना खाना है जाबिर के घर में आ जाए। अब आज का कम्युनिकेशन फास्ट है, मोबाइल फोन किया, बात पहले स्लो थी, लेकिन बात उड़ते उड़ते जनाब जाबिर के घर पहुंच। जनाब जाबिर परेशान हो गए कि मैंने रसूल को दावत दी, रसूल ने ऐलान कर दिया, पूरे मदीने में ऐलान हो गया। तो जोजा कहती है परेशान ना हो, हमने रसूल को दावत दी, हम रसूल के जिम्मेदार। रसूल ने जिसको दावत दी, रसूल के जिम्मेदार।
ہنڈیا پک گئی. اب رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. یہ موسیٰ ہے. سبحان اللہ. پیچھے پیچھے صحابہ کا جمع غفیر. اب جعفر یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع میرے گھر کے چھوٹے سے شہر میں کیسے آئے. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رسول خدا کے ہاتھ جعفر کے کندھے پہ آئے. کہا جعفر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو پروردگار مومن کی قبر کو کشادہ کر سکتا ہے وہ تیرے گھر کے شہر کو بھی بڑا کر سکتا ہے. سارے سب آ گئے. رسول خدا نے ہنڈیا منگوائی, ڈھکن اٹھایا, اس میں اپنا دعا پہ دین پھینک. پنجابی میں کیا کہیں گے؟ خوب مبارک پھینک دیا. اب آتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ. لکھا ہے ایسو ایسو نے گھٹنا ٹیک کے کھایا کہ جو ناشتے میں پورے کا پورا بکرا چت کر جاتا تھا. کھانا ختم نہ ہوا. قبلہ واقعہ یہاں تک ہی. دیکھیں ہم امانت کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہے. واقعہ یہاں تک آگے آگے دعوت فکر. اس منبر سے دعوت فکر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ضد نہیں, دعوت فکر. آپ بھی قبلہ اپنے گھر میں جائیے, باورچی خانے میں داخل ہو جائیے, ہنڈیا کا ڈھکن اٹھائیے اور اپنی زوجہ کے سامنے اس میں تھوک کے دکھائیے. بغیر حجام کے تیری بیوی تیری حجامت نہ کر دے, ہمیں بھی مصطفیٰ کا غلام نہ کہنا. وہ کہاں ہم کہاں. عمل دیکھتے ہیں دل کے. دل کا عمل دیکھا تھا. ایک اور تھا جس کے دل کا عمل دیکھ لیا. یہودی کا اکلوتا بیٹا, مدینے کا واقعہ. بازار سے سودا خریدنے بھیجا, بچہ گیا, سرکار پہ اس کی نظر پڑی. بچے جیسے نظر پڑی وہیں کا وہیں بیٹھ گیا. باپ پریشان ہو گیا. بچے کو سودا خریدنے بھیجا تھا, کہاں رہے؟ واپس نہیں آیا. تو روتا بیٹھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے کی گلی میں دیکھا تو ایک کونے پہ بچہ بیٹھا. کیا بات. کہتا ہے میں نے تجھے سودا خریدنے بھیجا تھا, تو کہاں رہتے ہیں؟ تو بچہ کہتا ہے بابا جان سودا تو میں نے خرید لی. بسم اللہ. کیا بات ہے. باپ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا. بچہ کہتا ہے کاش آپ کے پاس بھی وہ نظریں ہوتی. گھر لے کے آیا. بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ قریب المرگ ہو گیا. یہودی سمجھ گیا کہ محمد مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا. نبی کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات. گیا سرکار کی بارگاہ میں, کہتا ہے میرا بچہ آپ کا عاشق ہو گیا ہے, آئیے اپنے عاشق کا دیدار کر لیجیے. اب رسول خدا نے بڑا تاریخی جملہ کہا, آؤ میرے عاشق کا دیدار کرنے چلے. جہاں تمنا ہے ہم نے دیدار کرنا ہے. کاش رسول خدا بھی ہمارے لیے کہہ دیں آؤ میرے عاشق کا دیدار کرنا چلے. گھر میں داخل ہوئے, بچے کی نظر سرکار پہ پڑی, سرکار کی نظر بچے پہ پڑی. بچے کی روح پرواز کر سرکار نے انہیں لکڑا واپس پلٹے. تو یہودی کہتا ہے جی آپ کی امانت آپ کی لے کے جائیے. شاہ صاحب یہ فضائل میں آنسو آ گئے, یہ قبولیت کی سند. آپ کی امانت ہے آپ کی لے کے جائیے. بچے کو اٹھایا گیا, قبر کھودی گئی. سرکار خود اترے اس کی قبر. عمل تھا نا, باطنی عمل تھا. ظاہر میں کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, کوئی حدیث نہیں سنی, کوئی دلیل نہیں سنی, دل سے محبت کر بیٹھا. سرکار خود اترے اس کی قبر.
اس بچے کو لحد میں اتارا. جب باہر آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, دو منظر دیکھے جب آپ قبر میں تھے. پہلا کہ آپ جب واپس آ رہے تھے قبر سے, آپ کے کندھے بڑے نحیف تھے, تھکے ہوئے تھے. اور دوسرا کہ آپ قبر میں پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے. کیا کہتے تو سرکار نے کہا جب قبر سے باہر آ رہا تھا, حوروں کی اتنی تعداد قبر میں آ رہی تھی کہ ان کے کندھوں سے میرے کندھے ٹکرا رہے تھے. اور میں قبر میں پورا پاؤں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ قبر میں فرشتوں کا اتنا رش تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کسی کے پر کے اوپر میرا پیر نہ آ جائے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. یہ شان ہے عاشق رسول کی, بے شک عاشق صحیح ہے. یہ مقام ہے عاشق رسول. بے شک زبان سے عاشق رسول کہنا بڑا آسان ہے. ہاں بھائی واہ, رسول اگر کہہ دیں کہ یہ میرا عاشق ہے, واہ بے شک. یہی تو کمال ہے نا, جس کو وہ کہے, جس کو وہ کہے, واہ 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 واہ, ایسے یہ کمال ہے. سبحان سبحان. رسول کو مانو, رسول کی بھی مانو. یہ بھی مانو. بے شک وہ تبلیغ ہے, کو مانو, وہ پیغام جا رہا ہے. کی بھی مانو. کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے جو چیز پسند کرے, اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے. ایسا ہی ہے یہ مساوات. مساوات بات کریں گے بسم اللہ, ماشاء اللہ. اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھ لیجیے آپ کی آئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کیا بات ہے. ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے. جزاک اللہ. کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, ہر شے سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اپنی محبتوں کے معیار دیکھ لو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں, یا رسول, آپ کس سے محبت کرتے ہیں, آپ کس سے کرتے وہ ہیں. پیغام ہے ماشاء اللہ. اگر تو یہ محبت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جاتی ہے, یہ سامنے شبیہ ہے لگی ہوئی دیکھ لیں. جی جی بسم اللہ. اگر تو آپ کی محبت اس بارگاہ میں جا رہی ہے تو بھائی اپنے آپ کو مومن کہہ دیجئے. سبحان اللہ, مرحبا. وہ پیغام ہے یہ ماشاء اللہ. اور اگر آپ کی محبتوں کے معیار کچھ اور ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کچھ اور ہو سکتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے. اظہار محبت حبیب خدا ختم الانبیاء برانتار میں نے آیت کا آغاز, مجلس کا آغاز عمل سے کیا نا. اللہ دیکھتا ہے عمل. سورہ توبہ پڑھ لیجیے. رسول دیکھتا ہے, مومن بھی ہیں جو دیکھتے ہیں. مومن بھی دیکھتے ہیں. واہ بھائی, اگر مومن دیکھتے ہیں تو پھر امیر المومنین بھی دیکھتے ہیں. واہ بھائی واہ. جھوٹ چگلی کی نا وہ یہ بڑا پڑا ہے ہمارا. معذرت کے ساتھ بڑا پڑا. ممبر کا یہی ہم صرف نام کے شیعہ رہ گئے. یا علی یا علی, سبحان اللہ. محرم کا چاند نمودار ہوا تو ہم نے لباس بدل لیا, لیکن محرم لباس بدلنے کا نام نہیں, کردار بدلنے کا نام ہے. بہت اچھے. اگر میرا کردار حسینی نہیں واہ واہ واہ. پھر میں معذرت کے ساتھ کچھ اور ہو سکتا, یا علی, حسینی نہیں ہو سکتا. بولا سلام. شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ مسئلہ یہ رہا کہ ہم لوگ ذات حسین پہ رک گئے. عباس بھائی آپ کی توجہ خاص کریں. ذات حسین پہ رکے. منزل ہماری حسین نہیں, اللہ منزل حسینیت ہے. حسین اور حسینیت بھائی. واہ کہ حسین منزل نہیں, نشان منزل ہے. منزل حسینیت. حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ باطل کے آگے ڈٹ جاؤ, حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چاہے تم تنہا کیوں نہ ہو.
बहुत अच्छे मजमा देख के अपने आप में फख्र न कर लेना कि हम बहुत तादाद में हैं। तादाद यजीदियों के पास है, बेशुमार तादाद, बेशुमार ये किरदार हुसैनियों के पास है। वाह 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 किरदार हुसैनियों के पास है, हुसैनी किरदार जो आज भी जिंदा है। कैसा कैसा निजाम बदला, कैसा निजाम बदला कि जो पानी पी रहे थे वो मर गए, हाँ हाँ भाई वाह 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 जो प्यासे थे वो आज तक जिंदा है। भाई वाह वाह पी रहे थे भाई वाह वो मर गए वो मर गए। जो दरिया पे कब्जा रखे हुए थे उन पे लानत है, और जो प्यासे रह गए भाई वाह वाह वो भी जिंदा, किरदार भी जिंदा, जिंदा किरदार है, जिंदा और जावेद। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना अजीम किरदार का मालिक है ये खानवादा कि बच्चे बच्चे की मिसाल दी जा सकती है। कल भी शायद मैंने गालिबन ये बात की थी कि 10वीं की असर तक नन्ही सकीना ने पानी मांगा था, लेकिन असर के बाद सकीना ने पानी नहीं मांगा। और जब भी पानी आ जाता तो अपने हिस्से का सारा पानी सैयद सज्जाद के जंजीरों पे फेंकता और कहती भैया सज्जाद मेरी खैर है, तेरे जंजीर कुछ तो ठंडे हो जाए। ऐसा किरदार ये किरदार की जंग थी। झूठ कहते हैं कि दो शहजादों की जंग, किरदार अपना किरदार पेश, किरदार मनवाया है उसने अपने। जाने वाला चला गया, मलून को तख्त पे बिठा गया, क्या कहा था इंचार्ज से बैठ लिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हुसैन इब्न तीन तो किसी तरह बच नहीं चले। तन्हा रह गया तो ज़हरा मदीना में मेरा मौला रोज़े रसूल पे बैठा कुरान की तिलावत कर रहा। वलीद ने सिपाही भेजा, कहा कि वलीद ने रात को दरबार में बुलाया। मौला ने आसमान की जानिब देख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो ज़ोहर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, दुनिया ने भी इतनी देर तेरे जब पैगाम दे मैं ईशा के बाद आ अज़ादार और रसूल खुदा की कब्र पे गया मेरा मौला। कहा नाना तेरे रोज़े पे हाज़िरी के दिन थोड़े रह गए, तेरी उम्मत ने ये मदीना छुड़वा दिया। काफी देर गुजरी, जब घर पहुंचे तो दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा कुछ भारी महसूस हुआ। पूछा कौन है, तो आवाज आई तेरे हिस्से की बहन ज़ैनब। हुसैन मैं कई दिनों से देखती हूँ, दुआ की आधी रात को कभी बकी में जाके रोता है, कभी रोज़े रसूल पे जाके। मुझे पता बात क्या है। मौला हुसैन ने कहा बात कोई और नहीं, वलीद ने रात को दरबार में बुलाया। दरबार का नाम सुना तो जनाबे ज़ैनब दो कदम क्या सैयदा कहती हैं तू दरबार और रात मैं नहीं जानती। मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब ये मदीना है, ना वलीद मेरा कातिल है ना मदीना मेरा मदफन है। जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू आए। कहा भैया हुसैन ये मदीना ही था कि माँ 4 घंटे दरबार मदीना ही था। क्या सैयदा, क्या सैयदा। ये मदीना ही था कि जलता हुआ दरवाजा माँ के ऊपर। क्या मजलूम भैया हुसैन ये मदीना ही था कि भाई हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर बरसा।
ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ جانے کہاں سے باتیں غازی کی زوجہ نے سنی، دوڑ کے گئی ہیں اپنے حجرے میں اور کہا دیکھا ہی ہوں مدینہ اجڑ گیا۔ غازی نے وجہ پوچھی تو زوجہ نے سارا واقعہ بتایا، دوڑ کے گئے ہیں غازی، جناب زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے تو جناب زینب نے چھپ کے دیکھا عباس آ گیا۔ حسین تو جاتا ہے تو جا تیرا ضامن آ گیا۔ عباس کو بڑا کیا، کہا عباس حسین کا چہرہ دے، حسین کا سینہ دے، حسین کی آنکھیں دے، حسین کی عبا دے، قبا دے، جیسا حسین جاتا ہے ویسا ہی واپس لو۔ عزادارو حسین چلے دربار کی جانب، پیچھے پیچھے عباس، ان کے پیچھے جوانان بنو ہاشم۔ جب دربار کا دروازہ آیا تو مولا حسین نے کہا عباس یہی رک جا۔ غازی کہتا ہے مولا میں آپ کا ضامن بن کے آیا ہوں، اگر کسی ملعون نے گستاخی کر دی تو میں آپ آزادی کو کیا جواب دوں؟ حسین نے کہا عباس تو شیر خدا کا شیر بیٹا ہے، یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں، اگر کسی نے گستاخی کی تو میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا، تو دروازہ توڑ کے آیا۔ حسین داخل ہوئے دربار میں، ولید نے کہا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، بس بیعت کا نام آیا، حسین کے چہرے پہ غیرت ہاشمی نمودار ہوئے اور کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بس بیعت کا انکار ہوا۔ پردے کے پیچھے سے مروان باہر آیا، کہتا ہے ولید ابھی موقع ہے قتل کر دے۔ حسین نے قتل کا نام سنا اور کہا مروان کو کہ تو مجھے میرے نانا کے شہر میں قتل کی دھمکی دیتا ہے، بلاؤں اپنے عباس کو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں ابھی اکبر کی ریل ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازہ ٹوٹا، عباس بپرے شیر کی طرح دربار میں داخل ہوا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں عرض کروں والی کی بارگاہ میں کہ مولا ابھی تو حسین مولا نے صدا بلند کی تھی، تو دروازہ توڑ کے آ گیا، لیکن 10 محرم حسین کہتے رہے حل من ناس ہے، یا رسول اللہ تیرے بازو کدے ہوں گے، سر پہ گرز کا وار لگا ہوگا، کربلا کی ریت اڑ کے تیرے سر پہ پڑتی ہوگی، ننھی سکینہ تماچے کھاتی رہے گی اور رو رو کے کہے گی چچا عباس تیرے جانے کے بعد مجھے بڑا مارا، تیرے جانے کے بعد ماتم حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، فریاد ہے کہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں رب ذوالجلال روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی، جو قرضدار ہے گیا اکثر سے جن کا کوئی سبب نہیں، پروردگار ان کے لیے نیک سبب بتا۔ رب ذوالجلال اس کی کمی میں، اس ذکر میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، پروردگار تو غفور الرحیم ہے تو معاف۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اس بارگاہ کو تا قیامت کیا اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ کبھی کسی یتیم کو تماچا، اے رب ذوالجلال روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا ہے کہ بانیاں نے اشرا کی توفیقات میں اضافہ، ہمارے صالح بھائی اس وقت زیارات پہ گئے ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی عبادت کو قبول کریں۔ بہادر شاہ صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا، زکی بھائی کو بھی پروردگار صحت و سلامتی والی زندگی عطا، مبارک شاہ صاحب کے درجات میں اضافہ، مجاہد شاہ صاحب کے درجات میں اضافہ۔ وہ پروردگار کی جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، تمام کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات میں اضافہ۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین، ہمارے حجت خدا قائم امر اللہ امام زمانہ کا جلوہ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ عباس بھائی عظیم عزادار ہیں،
मुखलिस अज़ादार हैं। परवरदिगार इनकी एक फाइल गई हुई है, रब ज़ुल जलाल तुझे मौला हुसैन का वास्ता काम है साथ। जितनी भी हाजात सीनों में है परवरदिगार सबकी हाजात रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बर राहिमीन। एक छोटा सा ऐलान कि कल इंशाअल्लाह ताला 8 बजे मैं तशरीफ़ रखूँगा, मिंबर पे लाऊंगा तशरीफ़। और इंशाअल्लाह ताला आज मेरी मादत अब मैंने ज़रा जल्दी ख़त्म कर दिया, मैंने 2 जगह पे आपको बंद। कल से इंशाअल्लाह ताला आपको जो इस बात पर शिकायत नहीं मिलेगी। परवरदिगार सबको दुआ